بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن رکوع نمبر 2۔ اگر تم اللہ جل شانہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو گے تو اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ جل شانہ بڑی قدر کرنے والا ہے کہ تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور بڑا بردبار ہے کہ بڑے بڑے گناہ پر بھی مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا۔ پوشیدہ اور ظاہر اعمال کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن رکوع نمبر 2۔ اگر تم اللہ جل شانہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو گے تو اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ جل شانہ بڑی قدر کرنے والا ہے کہ تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور بڑا بردبار ہے کہ بڑے بڑے گناہ پر بھی مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا۔ پوشیدہ اور ظاہر اعمال کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن رکوع نمبر 2۔ اگر تم اللہ جل شانہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے قرض دو گے تو اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ جل شانہ بڑی قدر کرنے والا ہے کہ تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور بڑا بردبار ہے کہ بڑے بڑے گناہ پر بھی مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا۔ پوشیدہ اور ظاہر اعمال کا جاننے والا ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فائدہ: یہ اللہ جل شانہ کا خاص لطف و کرم ہے کہ ہماری خیر خواہی اور بندوں پر کرم کی وجہ سے جو چیزیں ان کے لیے اہم اور ضروری ہیں ان کو بار بار تاکید کے ساتھ فرمایا جاتا ہے، اور ہم لوگ ان آیات کو بار بار پڑھتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بہت ثواب قرآن پاک کے پڑھنے کا مل گیا۔ یہ کریم کا احسان اور انعام ہے کہ وہ اپنے پاک کلام کے محض پڑھنے پر بھی ثواب عطا فرمائے، لیکن یہ پاک کلام محض پڑھنے کے لیے تو نازل نہیں ہوا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے پاک ارشادات پر عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ ایک چیز وہ مالک الملک، اپنا آقا، اپنا محسن، اپنا مربی، اپنا رازق، اپنا خالق بار بار ارشاد فرمائے اور ہم کہیں کہ ہم نے آپ کا ارشاد پڑھ لیا بس کافی ہے، یہ ہماری طرف سے کتنا سخت ظلم ہے۔